جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز نہیں آتی؟ جی آ رہی. تلاوت کی باری کس کی ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا تو خالد صاحب کی ہوگی. سوری میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ان کی ہدایت کو اور بڑھا دے گا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدا یہدی، اہتدى یہتدی باب افتعال میں، مردہ رد یرد، نصر ینصر مصدر میمی، مفعل مفعل مفعلۃ مفعلۃ. یزید فعل، اللہ فاعل، الذین اسم موصول، اہتدوا فعل با فاعل مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول اول، ہدن یہ مفعول ثانی. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. باقیات موصوف، الصالحات صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا. خیرن اسم تبدیل، عند ربک ظرف بنا دیں گے خیرن کا. ثواباً تمیز خیرن کی، خیرن اپنے ظرف اور تمیز سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. خیرن اسم تبدیل ممیز، مردن تمیز، ممیز تمیز مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وولد وولدا. کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور بے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. حمزہ استفہام تعجب کے لیے، فا استئنافیہ، رأیت فعل با فاعل، الذی اسم موصول، کفر فعل با فاعل، بآیاتنا جار مجرور مل کر کے متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ. قال فعل اور لأوتین یہ جواب قسم ہے اور قسم محذوف مانیں گے. واللہ لأوتین فعل مجہول نائب فاعل، مالن معطوف علیہ واو حرف عطف، ولدن معطوف 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 علیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور نائب فاعل اور مفعول مل کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ قال کا، اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ. حضرت لأوتین میں ہم نے قسم کہا تو وہ تو کافر کی بات ہو رہی ہے، وہ قسم اللہ کی خاص اللہ کھائے گا جو جی ان کے تلبیہ حج کے تلبیہ میں لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک، تو مانتے بھی تھے اور شرک بھی کرتے تھے. اچھا ٹھیک 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 جزاک اللہ.
اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. آگے بھی پڑھ دوں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، لیکن ذرا عہدہ دوبارہ پڑھیے، یہ آیت دوبارہ پڑھ دیجیے ذرا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اب ٹھیک ہے. امت خا کو موٹا ہونا چاہیے. امت اطلع الغیب ام اتخذ تخاذ خا کو ذرا سا زبان کو پیچھے سے اٹھا کے اسے استعلاء کرنا کہتے ہیں، حروف مستعلیہ. ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے، اسے مطلع کر دیا گیا، یعنی وہ مطلع ہو گیا غیب پر، یا اس نے رحمان تعالیٰ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد باندھ لیا ہے؟ حمزہ استفہام نے حمزہ وصل سے مستغنی کر دیا، یعنی ضرورت نہیں رہی حمزہ وصل کی حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے، ورنہ تھا اطلاع. جیسے سواؤن استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، تو اصل میں استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ہے. تو جیسے وہاں حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصل چلا گیا، حمزہ وصل سے مستغنی کر دیا حمزہ استفہام نے. تو حمزہ استفہام کا ہے، اور اطلاع فعل با فاعل اور غیب مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ. یہ معادلہ عاطفہ، معادلہ یعنی برابری قائم کرنے کے لیے کہ اطلاع الغیب، کیا غیب پر وہ مطلع ہو گیا یا رحمان کے پاس اس نے عہد لے لیا ہے. تو اتخذ فعل با فاعل عند الرحمن، یہ ظرف بنا دیں گے اتخذ کا، اور عہدہ مفعول، فعل فاعل اور مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے اس کو ہم جملہ انشائیہ کہہ دیں گے. جی. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز نہیں، ہم عنقریب اس کی بات لکھ لیں گے، یعنی لکھ لیں گے وہ جو یہ کہتا ہے، اور ہم اس کے عذاب میں اس کو بڑھا دیں گے. بڑھانا. کلّا حرف ردا ہے، زجر کے لیے آتا ہے، ردا کے لیے آتا ہے، جھڑکنے کے لیے کلّا. سین استقبال کے لیے، نکتب فعل با فاعل ما موصولا، یقول فعل با فاعل مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، نمد فعل با فاعل اور لہو من العذاب متعلق بنا دیں گے نمد سے، اور مد مفعول مطلق مد یمد سے، فعل فاعل اور دونوں متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے معطوف مفعول. سنکتبو کا نکتبو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. جی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. دال دا، یہ دال ہے. فردا وَيَأْتِينَا فَرْدًا. جی. فردا. اور اس کی کہی ہوئی چیز کے ہم مالک رہ جائیں گے، یعنی ہم اس کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہمارے پاس وہ تنہا آئے گا. نریسو کا عطف نمدو پر ہے. نریسو فعل با فاعل، ورث یرثو، حسب یحسب اور ہو مفعول اول، ما موصولہ، یقولہ فعل فاعل مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. واو حرف عطف، یأتینا، یہ فعل فاعل اور مفعول بن جائے گا، نا مفعول اول، اور نا کو ہم ذوالحال، یاتی کو اندر فعل جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور فردن بمعنی منفردن اس کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے. یاتی کے اندر ضمیر جو ہے اس سے یہ حال بنے گا منفرد، فردن بمعنی منفردن. تو یاتی فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. یاتی کا عطف ہے نریسو پر. جی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ
عزا عین پہ کوشش اور کیجیے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا عزا اور ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنایا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا ہے ایک کو، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کی چیز بن جائے. اتخذوا فعل بفاعل اور من دون اللہ متعلق آلہتاً مفعول فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. لام تعلیل کے لیے ہے، یکون فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور عزن کائنا لہم عزن ذوالحال اور کائنا حال لہم متعلق کائنا سے، کائنا اپنے متعلق سے مل کر کے یہ حال ذوالحال مل کر کے یکون کی خبر، یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ ہوا اور متعلق بنا دیں گے اتخذوا سے. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ضد یہ خبردار ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ان قریب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان ہو جائیں گے ان کے اوپر، اس سے یعنی ان کے مخالف ہو جائیں گے. ضد المصدر ہے، یا یوں کہہ دیں گے کہ واحد ہے لیکن جمع کے معنی میں آ رہا ہے، اس لیے یکونون وہ جمع ہے اور ضدن یہ بھی جمع ہی سمجھا جائے گا. کلا ردا کے لیے ہے، سین استقبال کے لیے، یکفرون فعل بفاعل بعبادتہ متعلق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف پر یکونون فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور ضدن کائنا علیہم تو ضدن ذوالحال اور کائنا علیہم حال ذوالحال مل کر کے یکونو کی خبر، یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. جی. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تو یہ عموماً کرتے ہیں کوئی غلطی کہ جس چیز کو موٹا کر رہا ہوں اس سے پہلے والا تو تا کو پتلا رہنا چاہیے، را کو موٹا ہونا ہے. تو کریں گے کامن ہے یہ بات. الم ترى تو تو ہو جائے، تو نہیں، الم تا پتلا ہی رہے گا، را الم ترى انا تو اور نہیں، اور نہیں، را موٹا کر رہا ہے حمزہ کو نہیں. تو الم تر انا مد ہے، کون سا مد ہے؟ منفصل اور جائز ہے. تو ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھینچا پھر بھی، لیکن کھینچنا چاہیے، جائز کام بھی تو کرنا چاہیے جب فضیلت والی چیز ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا. کیا تم نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں شیطان پر، شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں کافروں پر جو انہیں خوب ابھارتے ہیں، بھڑکاتے ہیں. عز یعز ابھرنا، بھڑکانا، ورگلانا، ورنگیختہ کرنا. حمزہ استفہام کے لیے ہے، لم ترى فعل بفاعل، ان حرف مشبہ بالفعل لا اس کا اسم، ارسلنا فعل بفاعل، الشیاطین مفعول علی الکافرین یہ ہم متعلق بنا دیں گے ارسلنا سے، الشیاطین کو ذوالحال بنا دو، اور تؤزهم ازا فعل فاعل مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر کے حال بنا دیں گے شیاطین کا، اور شیاطین ذوالحال حال مل کر کے ارسلنا کا مفعول، ارسلنا فعل فاعل مفعول علی الکافرین متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے لم تر کا صد مفعول نہیں ترى
طرح کے دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. جی. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. سو آپ جلدی نہ فرمائیے ان پر، ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے. ہم ان کو گن رہے ہیں، ان کی باتوں کو شمار کر رہے ہیں. خوب گننا، خوب شمار کرنا، یعنی خوب گن رہے ہیں ہم نے. فا فصیحہ ہے، اس سے پہلے گویا کہ شرط محذوف ہے، یعنی ان وقعوا فی المعصیۃ فلا تعجل علیہم بالعذاب. if they fall in disobedience، اگر وہ نافرمانی میں گر جائیں تو آپ ان پر عذاب کی جلدی نہ مچائیں، جلدی نہ کریں. تو لا تعجل علیہم فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے اس کو ہم بنا دیں گے جواب شرط. فعل اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. انما کافہ مکفوفہ نعد لہو، نعد فعل با فاعل اور لہو متعلق، ادہ مفعول مطلق فعل فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. تعلیلیہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ما قبل کے لیے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ہم متقیوں کو رحمان کی طرف جمع کر لیں گے، گروہ گروہ یا جماعت کی طرف، وفد کے طور پہ. وفد بمعنی وافدین حال بنا دیں گے اور متقین کو ذوالحال بنا دیں گے. وفد بمعنی وافدین، تو متقین ذوالحال، وافدین حال، حال ذوالحال مل کر کے ہم اس کو مفعول بنا دیں گے. نحشرو کا، نحشرو فعل فاعل مفعول اور الی الرحمن متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے مضاف الیہ یوم کا اور یوم مضاف الیہ مل کر کے یہ مفعول فی یعنی ظرف بنا دیں گے. اس کو محذوف نکالیں گے اس کا. خیریت؟ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز نہیں آ رہی؟ مکمل ہوا نہیں کچھ؟ ہو گیا نا؟ پھر سے کر دیتا ہوں. یوم یہ متعلق بنانے کے محذوف سے یعنی اذکر سے اور مضاف بنائیں گے. نحشر فعل با فاعل، المتقین ذوالحال اور وافدین وفدن وافدین حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول اور الی الرحمن متعلق. نحشر فعل فاعل اور متعلق سے اور مفعول سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے ہم اس کو ظرف بنا دیں گے اذکر محذوف کا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور مجرموں کو ہم ہکا لیں گے جہنم کی طرف. وردن پہلے حضرت کس سے وردن پیاسا. اچھا وہ پانی کے حساب سے وہ جو پیاسے کی ہونے. لین من جو بھی پیاسا ہوتا ہے وہ پانی کی طرف آتا ہے تو اس معنی پر اس کو وردن بمعنی واردین کہہ دیں گے. جیسے وفدن وافدین وہ حال بنا تھا متقین کا، ایسے ہی وردن بمعنی واردین یہ حال بنے گا مجرمین کا. اور نسوقو کا عطف ہے نحشرو پر. ساق یسوقو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اسی سے ہے. تو نسوقو فعل با فاعل، المجرمین ذوالحال، واردین حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول الی جہنم متعلق. نسوقو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر وہی جس نے رحمان کے ساتھ کوئی عہد لے لیا، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے.
أيعجز أحدكم أن يتخذ عند الله عهدا فقالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أتخذ عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فتوبیا لہو بالتوبہ تو مہر لگا دی جاتی ہے ان کلمات پر اور کل قیامت کے دن پھر اس کے بعد یہ مہر لگے ہوئے کلمات کے ذریعے سے ان کو پکارا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ صبح شام پڑھ لینا چاہیے. اچھا یہ کس تفسیر کے حوالے سے ہے ہم نکال لیتے ہیں تاکہ سب سے شیئر کر لیں تو مثلا ایک دفعہ ابھی پڑھ لیں. تفسیر کشاف میں ہے. کشاف میں ہے کوئی ذرا کشاف سے نکال کے ذرا شیئر کر لیں. ابھی ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پڑھ لیتے ہیں سب لوگ. ایک آج صبح کا تو ہو جائے پہلا ورڈ. حضرت کا نامہ اعمال میں لکھا جائے تو میں نے پڑھایا سب. کوئی شیئر کر سکتا ہے؟ اسکرین شیئر کر سکتا ہوں. تو وہ مل گئی آپ کو؟ ان کو ہوسٹ بنائیے. ہوسٹ میں اچھا ابھی آپ آئی پیڈ والا جو ہے ابھی ٹھیک ہے. ذرا دوبارہ سے کیا ہوتے ہیں الفاظ دعا کے الفاظ دوبارہ سے فرما دیجیے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ٹھیک ہے. انی اعہد الیک بانی اشہد انک. میں ابھی نکالتا ہوں ایک سیکنڈ دیجیے. مدارک میں بھی ہے اس کے اندر. مل گئی تو ہاں پڑھوا دیے سب کو باری باری. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ ذات یوم. اس پر تو بیان بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل حضرت بہت ہی پورا درس تیار ہو گیا. کیا جاندار بات ہے. دل خوش ہو گیا. ایعجز احدکم ان یتخذ کل صباح ومساء عند اللہ عہدا. اب یہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی معلوم ہوتی ہے. جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لینا. جی. قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. حضرت ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. آپ پڑھائیں گے ہم لوگ کو تاکہ ہمارا ایک دفعہ پڑھنا ہو جائے. اللهم فاطر السماوات والارض اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده عالم الغیب والشہادہ إني أعهد إليك انی اعہد الیک أني أشهد أن لا إله إلا أنت أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا شریک لك وأن محمدا وأن محمدا عبدك ورسولك عبدك ورسولك أنك وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى نفسي تقربني تقربني من الشر من الشر وتباعدني وتباعدني من الخير من الخير وإني لا أثق وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفينيه يوم القيامة عهدا توفيني يوم القيامة. توفينيه يوم القيامة. توفيني به چلے گا اور إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله. فإذا قال ذلك تبي عليه بتابع وبدیا تحت عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے. فإذا كان يوم القيامة نادى منادي. جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پکارے گا. أين الذين كان لهم عند الله عهد. کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ کے پاس عہد ہے. فيدخلون الجنة. تو وہ جب آئیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ.
ذرا اسکرین شیئر کر کے وہ پوری حدیث سمیت جتنا بھی حصہ ہے ڈال دیجیے گروپ میں. گروپ میں چلا گیا جی, گروپ میں چلا گیا. میں نے بھی آپ کے ساتھ بھیج دیا معذرت. اللہ جلدی جزاک اللہ. اللہ برکت, اللہ برکت. اگر اس کو تھوڑی سی اگر وضاحت حزب کر دیں. العظم آپ پڑھتے ہیں نا تو رات دن کی جو دعائیں ہیں اس میں بھی آتا ہے. مولانا خباب اپنے آپ کو میوٹ کیجیے. تو فیل بھائی کو بھی میوٹ کر دیجیے. ایڈمن والوں کو یہ کام ساتھ ساتھ چلاتے رہنا چاہیے جو ہوسٹ ہے. حزب العظم جو روزمرہ کی دعائیں ہیں نا منزل, تو اس میں بھی یہ آتا ہے. جی جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. حضرت کیا ہے اس کا مطلب کہ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بتا دیں. کس چیز؟ یہ جو ہے یہ یعنی کہ صبح شام پڑھنا چاہیے اس کو. ہاں صبح شام پڑھنا چاہیے, یعنی اللہ سے عہد کر لیا نا. جی جی یعنی وہ اللہ سے یوں کہتا ہے کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آپ ایک ہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں, اور آپ مجھے اپنی ذات کے حوالے نہ کیجیے. اگر آپ مجھے اپنی ذات کے حوالے کریں گے تو میں برائی سے قریب ہو جاؤں گا اور بلائی سے دور ہو جاؤں گا, اور میں آپ کی رحمت ہی پر ثقہ رکھتا ہوں, یعنی اعتماد کرتا ہوں, بھروسہ کرتا ہوں, اور میں آپ کے پاس عہد بناتا ہوں, عہد رکھتا ہوں, عہد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو مجھے پورا کر دے قیامت کے دن, کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو گویا کہ اللہ رب العزت سے اس نے عہد کر لیا, اس کی وحدانیت کا, رسول کی رسالت کا, اور خود اپنی ذات کا بھی, کہ مجھے اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. آگے پڑھیں. جی پڑھیے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد لے لی, اولاد بنا لی, اختیار کر لی. قالوا فعل بفاعل, اتخذ یہ فعل, الرحمن فاعل, ولدا مفعول, فعل فاعل اور مفعول مل کر کے محل المنصوب مقولہ, قالوا کا فعل فاعل اور محل المنصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ. جی. لقد جئتم شيئا إدا. تحقیق کہ تم نے بہت سخت بات کہی ہے, تم آئے ہو بہت سخت بات لے کر, ایسی چیز لے آئے ہو جو بہت سخت ہے. لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر, قد تحقیق کے لیے ہے, اور جئتم فعل با فاعل, شیئا موصوف, اذن صفت موصوف صفت مل کر کے مفعول, فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب قسم, قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ. تكاد السماء. سوری, کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ میں ادا کا مفہوم پوچھ رہا تھا کہ یہ بہت سخت کے معنی میں آیا ہے. جی, بڑی بات, سخت بات. یہ صفت ہے پھر. جی یہ صفت ہے یا پھر ادا کیا بنے گا؟ ہاں یہ صفت بنے گی, موصوف صفت مل کر کے مفعول بنے گی. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ادا یا ادو ہے؟ یہ ادن ہے نا ڈاکٹر صاحب, اسم ہے. اچھا, خود اسم ہے. ہاں ایک منٹ ذرا میں دیکھ. یہ مشتق ہے کسی سے پھر, مطلب ایسا ہے کوئی؟ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی تحقیق اس کی لکھی نہیں ہے. عام طور پر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں, لیکن انہوں نے ایسا کچھ دیا نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسم ہے, لیکن تاہم دوسری نظر کر لو. یہ ہاں الادو کر کے جو آیا ہے تو اسم تو ہوا. ہاں الادو سخت اور دشوار کام ہے نا, اس یہ کی میں نے شیئر جمع کیا. ایداد اور عدد. الادو والادۃ العجب والامر الفظیع الداہیہ المنکر کالاد الجمع اداد, اداد جماعتی. اچھا ادن ہو نے تو وہ اسم ہے,
اور اد یا ادو یا اد یا ادو ادن ہو تو تینوں وہ ذرا سے مصدر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا مصیبت کا اچانک آ جانا یا بھاری اور دشوار ہونا۔ تو یہاں پر ہم ادن جب ہم لے رہے ہیں تو اس کو اسم کے طور پہ ہی لے رہے ہیں یہ کہ جی اسم ٹھیک ہے جیسے لقد جئت شیئا نکرا شیئا جی امرا ہے نا، جی تو امرن نکرن ادن یہ سب اسم کے طور پر، مفعول بن گیا سیدھا سیدھا ہاں یعنی موصوف صفت لسانی مل کر کے مفعول بن گیا۔ اس کے بارے میں ادھر روح المعانی میں کچھ 2-3 حوالے لکھے ہوئے تھے لے آئی شیخ جی۔ تو گویا ضربہ یضربو سے بھی باب ضربہ سے بھی آ رہا ہے اور نصب نصب ہاں الاد بکسر الحمزة كما في قراءة الجمهور وبفتحها كما قرأ السلمی العجب، یعنی ادن پڑھیں گے تو اس کا معنی العجب ہو جائے گا، كما قال ابن خالوہ وقیل العظیم المنکر، والعدۃ الشدۃ، عدت ہو تو اس کا معنی شدت، وادنی الامر وآدنی اثقلنی وعظم علی، یہ اس کی لغوی تحقیق بتا دی کہ ادنی الامر وآدنی اس کا معنی کیا ہے کہ اثقلنی یعنی مجھے بوجھل کر دیا یا مجھ پر بھاری ہو گیا دشوار ہو گیا، یہ اس وقت بولتے ہیں جب ادنی الامر بولیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا آگے بھی محالت کے بارے میں بھی ہے آگے بس بہانی فرما رہے جی مفردات میں جی۔ ہاں الاد المنکر فیہ جلبۃ، یعنی اس میں شور ہوتا ہے، نوائز ہوتا ہے، من قولہم ادت الناقۃ تئد، یہ عرب استعمال کرتے ہیں کہ ناقہ نے آواز کی، یعنی رجعت انینہا ترجیعا شدیدا، انین کہتے ہیں آواز نکالنے کو، اور رجع یرجع ترجیعا کا معنی ہے گنگنانا، یعنی آواز منہ کے اندر گھمانا، اس کو کہتے ہیں ترجیع۔ تو کہا کہ اونٹنی بڑبڑائی، اونٹنی نے اپنی آواز کو گھمایا۔ وقیل الاد بالفتح مصدر، کہا گیا کہ ادو فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو مصدر ہوگا اور کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اسم ہوگا۔ وہی فعلمتم امرا عجیبا، یعنی فعلتم امرا عجبا، یعنی لقد جئتم شیئا کا ترجمہ کر دیا کہ تم نے بہت ہی قابل تعجب کام کیا، او منکرا شدیدا یا شدید منکر کام کیا، لا یقادر قدرہ کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، فإن جاء وأتى يستعملان بمعنى فعل، ہاں بمعنی فعل، یعنی جا اور اتا یہ دونوں فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی لقد جئتم شیئا ادا بمعنی لقد فعلتم شیئا ادا، یوں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو جا اور اتا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں فعل کے معنی میں، فیتعدیان تعدیتہ، تو وہ خود ہی گویا کہ متعدی ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو لانے کی ضرورت رہتی نہیں۔ یہ کہنے کے لیے اس کی ضرورت پڑی کہ جی تم کا معنی ہم نے کیا ہے، تم نے بہت بھاری کام کیا، بہت بھاری کام لائے، تو کہا کہ سلا تو لائے نہیں، تو کہا کہ جب فعل کے معنی میں ہو تو وہ خود متعدی ہو جاتا ہے، تو گویا کہ جی تم بمعنی فعال تم ہے تو اب سلا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ادو، لیکن یہ قیلا میں جو کر کے انہوں نے کہی ہے قیلا کر کے کہی ہے، لیکن یہاں پر ادو کہہ رہے ہیں بالفتح مصدر اور بالکسری، تو یہ ادو کسرہ کے ساتھ والے میں یہ بات نہیں کہہ رہے۔ ہاں کسرے کے ساتھ اسم ہے اور وہی پڑھنا ہے تو جی۔ اور تبرسی یوں فرماتے ہیں کہ وہ من باب الحذف والایصال، یہ حذف و ایصال کے باب سے ہیں، یعنی جئتم بشیء اد، ہاں حذف و ایصال کا مطلب یہ ہے کہ حذف بھی اندر شیء کو حذف کر دیا ہے، اور ایصال کا مطلب یہ کہ فعل کے معنی تک پہنچا دیا، تو اس کو کہتے ہیں حذف و ایصال، شیء کو حذف کر دیا اور جو فعل کا معنی ہے اس تک پہنچا دیا، تو کہیں گے جئتم شیئا ادا۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے، اس بات سے، یعنی اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کے گر پڑے۔
ہاں تو اب وہ پیچھے جو گزرا کیا گزرا کہ لقد جئتم شیئا ادا، تو وہ شیئا ادا کی طرف لوٹ رہی ہے من ہو کی ضمیر، تو اس سے ہم اس کی صفت بنا سکتے ہیں، یعنی تم نے ایسی بھاری بات کہی کہ جس سے، تو گویا کہ یہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا کو ہم صفت بنا سکتے ہیں، کس کی؟ شیئن ادا کی، جی اس کے شيء شیئن ادا کی، شیئن گویا کہ موصوف اور ادن صفت اول اول اور تکاد السماوات الی آخرہ صفت ثانی۔ تکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، تو السماوات اس کا اسم بن جائے گا، اور یتفطرن منہ یہ تکادو کی خبر بن جائے گی، یتفطرن فعل با فاعل اور منہ متعلق بنا دیں گے یتفطرن سے، اور تنشق یہ فعل اور الارض فاعل، فعل فاعل مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، تخر الجبال حدا خر یخر، تو تخر فعل اور الجبال فاعل، اور حدا مصدر ہے لیکن حال کی جگہ میں ہے، یعنی تخر الجبال مہدودتن، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق ہے، تخر یہ تہدو کے معنی کو ضامن ہے، تخر معنی تہدو، تو اس طریقے سے تخر تہدو کے معنی میں ہے، تو اس معنی کر گویا کو مفعول مطلق ہے، یوں سمجھیں گے، یعنی مفعول مطلق من غیر لفظی، مفعول مطلق من غیر غیر لفظی، تو جو معنی خر یخر کا ہے وہی معنی حد یہد کا ہے، یعنی ڈہ جانا گر جانا، تو جبالو کو فاعل بنا دیا، حدن کو یا تو یوں کہہ دو کہ مصدر فی موضین حال بمعنی محدودتن نمبر ایک، یا یوں کہہ دو کہ مفعول مطلق بتضمین تخر معنی تہدو، یعنی مفعول مطلق تخر یہ تہدو کے معنی کو ضامن ہے اس معنی پر، تو فعل فاعل اور معطوف علیہ مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے یہ خبر بن جائے گی تکادو کی، اور تکادو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلی یا ناقصہ ہو کر کے صفت ثانیہ اور موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مفعول بنا دیں گے جئتم کا، اور جئتم فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ۔ أن دعوا للرحمن ولدا ولدا، ولدا اس بات سے کہ وہ انہوں نے پکارا رحمان کے لیے یا بنایا تجویز کیا رحمان کے لیے اولاد کو، ایک لڑکا۔ ان دعوا للرحمن، ان یہ مصدریہ، دعو فعل با فاعل اور للرحمن متعلق اور ولدن کے مفعول بنا دیں گے، اور ان دعوا للرحمن فی محل جر لام تعلیل کی وجہ سے، یعنی لان دعوا للرحمن اس طریقے سے ہو جائے گا، اور متعلق بنا دیں گے یتفطرن سے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان دعوا للرحمن جو ہے اس کو ہم بدل بنا دے، ہو جو ہے ہو پیچھے گزرا نا من ہو، تو وہ ہو کو ذوالحال بنا دیا ہے، یا ایک منٹ کیا لکھا ہے لیکن وہ پیچھے چلی جائے گی اور یہ بات اس کی تفصیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے سمجھ گیا، تو گویا کہ شیئن ادا یہ ہے کیا، ان دعوا للرحمن ولدا یا شیئن ادا ہے، اور گویا کہ منہو میں ہو کی جو ضمیر ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں اور یہ مبدل منہو بنا دیں، اور ان دعوا للرحمن نہیں ذوالحال بنا دیں، اور ان دعوا للرحمن کو لام
تعلیل کا محذوف مانیں گے، اور ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا یہ فعل با فاعل، اور للرحمن یہ متعلق ان دعوا سے، اور ولدا مفعول، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے یہ تعلیل بن جائے گی یتفطرن کی، اور یتفطرن فعل فاعل اور متعلق اور تعلیل سے مل کر کے جملہ پیچھے سے متعلق ہو جائے گا۔ حضرت اس کے بارے میں تھوڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کی جو ہے محل جو ہے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی، اور مجھے اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، خیر لگاؤ یہ حالت رفع میں بھی ہے، حالت جی جی جری میں بھی ہے، بالکل حالت تینوں، رفع میں بھی ہے۔ جی وہ تینوں لکھے تھے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دعوا للرحمن بتقدیر اللام التعلیلیہ ومحلہ بعد الحذف نصب عند سیبویہ، یعنی نحوی سیبویہ کے نزدیک یہ منصوب ہے، یعنی محلاً منصوب ہوگا لام تعلیل حذف کرنے کے ساتھ، وجر عند الخلیل والکسائی، اور خلیل اور کسائی کے نزدیک یہ جر ہوگا یعنی حالت جری میں، وهو علت للعلیت التي تضمنها منه، اور یہ علت ہے اس علیت کی جس کو منہ شامل ہے، یعنی وہ پیچھے جو گزرا ہے یتفطرن منہ، لیکن باعتبار ما تدل علیہ الحال، لیکن اس اعتبار سے کہ جس پر حال دلالت کرتا ہے، عنی قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ہاں تو اس کا وقیل علت لتکاد، تو یہ گویا کہ لیکن باعتبار ما تدل علیہ الحال، لیکن اس اعتبار سے کہ جس پر حال دلالت کرتا ہے، اور میں مراد لیتا ہوں جس پر حال دلالت کرتا ہے وہ کیا، تو کہا کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، گویا کہ یہ حال ہے، اور یہ حال پیچھے جو مضمون گزرا اس پر دلالت کرتا ہے، وقیل علت لتکاد، اور کہا گیا کہ یہ علت ہے تکادو کی، یعنی تکادو سے گویا کہ متعلق بن جائے گا، واعترض بأن كون يكاد إلى معللا بذلك قد علم منه فيلزم التكرار ووجب بما لا يخلو عن نظر، اعتراض کیا گیا کہ کون یکادو کا اس کے ذریعے سے علت بیان کیا ہوا ہونا، یکادو کا اس کے ذریعے یعنی مطلب یہ کہ یکادو کا ہونا علت بیان کیا ہوا اس کے ذریعے، مطلب یہ کہ لأن دعوا للرحمن، اس کے ذریعے یکادو کی علت بیان کی جائے، حالانکہ وہ علت تو معلوم ہو چکی ہے منہو سے، منہو کی ہو سے، تو اس سے تکرار لازم آتی ہے، یعنی آلریڈی علت منہو سے معلوم ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد ان دعوا للرحمن ولدا کو بھی تعلیلیہ کہہ دیں یکادو کے لیے تو تکرار لازم آتی ہے، وہ اجیب بما لا یخلو عن نظر، جواب دیا گیا ہے لیکن وہ بھی نظر سے خالی نہیں ہے، وقیل علت لحدن وهو علت للخرور، اور کہا گیا کہ یہ علت ہے یعنی ان دعوا للرحمن ولدا، یہ علت ہے حدن کی، یعنی کیوں دے جائیں گے لدعائہم للرحمن ولدا، ان کے رحمان کے لیے ولد پکارنے کی وجہ سے، تو گویا کہ علت للخرور، تو ان دعوا للرحمن جو ہے وہ خرور کی علت ہے، یہ ڈھے جانے کی، گر جانے کی، ڈیمولش ہو جانے کی، وقیل لیس هناک لام مقدرۃ، اور کہا گیا کہ وہاں لام مقدر نہیں ہے، مطلب لأن دعوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا بل ان وما بعدها فی تعبیل مصدر مجرور بابدال من الہا، یہ ہے بلکہ ان اور اس کا ما بعد یعنی ان دعوا للرحمن ولدا، یہ فی تعویل مصدر مجرور، مصدر مجرور کی تعویل میں ابدال کے ذریعہ ہوگا ہا سے، منہو کی ہا سے، یہ کہا تھا نا کہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ مبدل منہو، اور ان دعوا للرحمن ولدا یہ بدل، اور بدل مبدل منہو مل کر کے گویا کہ مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے، تو وہ ہے، تو اس معنی کر وہ حالت جری میں ہے، اور حالت نسبی میں کس معنی کر ہوگا، حالت نسبی میں اس معنی کر ہوگا کہ لام جو تعلیلیہ ہے اس کے حذف کے ساتھ انتصاب سمجھا جاتا ہے، یعنی منصوب ہونا سمجھا جاتا ہے،
अच्छा सही اور حالت رفعی میں کب ہوگا؟ تو کہا کہ حالت رفعی میں اس معنی کر ہوگا کہ حدھا دعاء الولد للرحمن حدّا، یعنی پہاڑوں کو دہا دیا کس نے؟ دعاء الولد للرحمن، یعنی ان دعوا للرحمن ولدا جو ہے نا وہ فاعل بن جائے گا کس کا؟ حد کا. اس طرح دوبارہ خلاصہ تینوں باتوں کا کر دیجیے کہ تین حالتیں کیسے بنی، مرفوع منصوب اور مجرور. مرفوع پہ تو ہم نے اس کو فاعل بنا دیا. ہاں یعنی حدھا دعاء الولد للرحمن، تو دعاء الولد للرحمن جو ہے نا وہ فاعل بن گیا کس کا؟ حد کا. یعنی رحمان کے لیے ولد کو پکارنے نے پہاڑوں کو ڈھا دیا، یعنی اتنی بھاری بات کہہ دی انہوں نے کہ ٹائپ کر لیجیے ذرا جلدی سے ارسلان، اس کو ذرا ٹائپ کر لیجیے جیسے حضرت فرما رہے، پھر وہ شیئر کر لیجیے گا. تو پہلی صورت بتائی مرفوع ہونے کی، تو اس میں حدن سے حدن جو آ رہا ہے اس کا یہ فاعل بن رہا ہے، حدہ اس کا فعل لے لیں گے، فاعل کو کس نے گرا دیا؟ حدھا دعاء الولد للرحمن، اس طریقے سے ہو جائے گا. یعنی حد الجبال دعاء الرحمن دعاء الولد للرحمن حدا، اس طریقے سے ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اور پھر مجرور فرما رہے تھے وہ لام تعلیل جو نکال رہے ہیں اس کی مجرور اس معنی کر ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جو تکاد السماوات یتفطرن منہ، جو ہو ہے نا اس کو ہم مبدل منہ بنا دیں گے، اور ان دعوا للرحمن ولدا اس کو ہم بدل بنا دیں گے، اور بدل مبدل منہ مل کر کے ہم مجرور بنا دیں گے، تو وہ حالت جری ہو گئی. جی جب لکھ لیجیے نوجوان. اور تیسری منصوب اسی کا حذف کر کے منصوب نزل خافض کر دیا انہوں نے. ہاں تیسری جو ہے وہ منصوب لام کے ساقط ہونے کی تقدیر سے، مطلب یوں ہو جائے گا کہ ھذا لأن دعوا، یعنی خرور کی علت بیان کی حد کے ذریعہ. تو گویا کہ ہم یوں کہیں گے کہ منصوب بتقدیر سقوط اللام، لام کے ساقط ہونے کے ذریعہ منصوب ہے. وہی منصوب نزل خافض. ہاں منصوب بنزل خافض کہہ دیں گے. اس کو اگر مفعول لہو کہیں گے، مفعول لہو کہہ سکتے ہیں کیونکہ مفاعل خمسہ میں آ جائے گا تو منصوب ہے. تو ارسلان لکھ لیا یا رہ گیا؟ جی لکھ لیا تینوں عبارتیں. جی اب وہ شیئر کر لیجیے گروپ میں. جی یہ اہم پوائنٹ ہے، اہم بات ہے، ذرا گہری ہے، اس کو ایک دفعہ اور اپنے اپنے طور پہ بھی دیکھ لیجیے، پھر دوبارہ سوال اگلی دفعہ کل کے سبق میں کر لیجیے. اب یہ منہو میں ہو کی ضمیر لوٹتی ہے کہاں؟ شیء ندا کی طرف، اور وہ شیء ندا کی تفسیر کون ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا. یہ بہت بھاری بات کہہ دی نے رحمان کے لیے ولد کو پکارنا، گالی دی. جی جی یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو، یا کسی کو کبھی بھی اشکال ہو تو دوبارہ پوچھ لیجیے. اصل میں آیت انتہائی جاندار ہے، انتہائی اہم ہے. یعنی ان کا جو ابنیت کا جو عقیدہ ہے نصارہ کا، وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، اور سب پہاڑ وہاڑ ادھر ختم ہو جائے، جو بھی. یعنی بہت خطرناک بات ہے. اللہ نے اس کو اتنی بڑی چیز سمجھا ہے کہ معمولی بات نہیں ہے. اس معنی میں میرا خیال ہے اتنی زور سے اور اتنی زبردستی انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے، جسے کہنا چاہیے کہیں اور بیان نہیں فرمایا جس طرح یہاں فرمایا، میرا خیال ہے. اللہ فرمائیں گے. یہ تھوڑا سا اس سے مزید وضاحت فرمائے، یہ جو ولد ہے اس کو کیا بنایا فائنلی؟ اس میں یہ دعو کا مفعول ہے. اچھا ٹھیک، صحیح ہوگی. دعا مانے پکارنا، پکارتے رحمان کے، پکارنا بنانا ایک ہی بات ہے. کال کرتے تھے کول فر رحمان اے ولد، تو اسی کا مفعول ہے. دعاؤ یہ اس کا یہ جمع کا صیغہ ہے نا، اس لیے ذرا ایسے لگ رہا ہو. دعایات اس سے دعاؤ، تو دعایا سے دعا ہو جائے گا، الف کے ساتھ یا گرا دیں گے، اور دعاؤ دعایو سے گر جائے گا نا. جی خالد صاحب فرمایا تھا سمجھ میں آیا؟ جی جی ہاں میں پوچھوں گا کل یہ سب سے، یہ پوری یہ حصہ سب کل بتائیں گے، پڑھ کے آئیں گے ہر آدمی، اس کا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت ایک اور بات فرما رہے تھے کہ منصوب جب لام جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے تعلیلیہ، تو اس کا فعل جو ہے، اس کا فعل جب محذوف کر دیتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، ایسے فرما رہے تھے. ہاں یہ منصوب کی ڈسکرپشن میں تھا کہ
جی جو حاضہ لی ان دعو الرحمن جو کہا تو ان دعو الرحمن پوری سٹیٹمنٹ منسوب ہوگی کیونکہ فعل محذوف ہو گیا ہے. ہاں یعنی اب کیا ہو جائے گا حاضہ لئن دعو سمجھ میں اشیرو ان دعو تو اشیرو فعل با فاعل ہوا نا اور ان دعو ہے نا یہ مفعول بن جائے گا اشیرو دعاءہم للرحمن ولدا اشیرو دعاءہم للرحمن ولدا اس طریقے سے اشیرو کا مفعول ہو گیا. آگے چلیں. جی ایک سوال تھا. جی جی تو آسمان کا پھٹنا یہ حقیقتاً یعنی کہا گیا یا کنایتاً یعنی آسمان کا پھٹنا سے مراد یعنی عذاب کا اترنا یا حقیقتاً آسمان پھٹے گی؟ حقیقت پر ہی محمول کریں گے یعنی اتنی بھاری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. ہاں یعنی یہ جو آسمان آپ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں جو ہلتا نہیں اپنی جگہ سے, کیا اس میں کوئی کیا ہے نہ عوج ہے نہ امتا ہے امت ہے, ایسی بیلنس چیز اللہ نے بنا دی ہے. بار بار اٹھا کے دیکھو نظر آتا ہے ٹریڈ نہیں ہوتا. یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آسمان جو ہے وہ یعنی کوئی باقاعدہ کوئی چیز تو نہیں ہے جس سے جس کو ہم پھاڑ سکتے ہیں. کوئی اصل میں یہ تھیوری اب ختم ہو چکی. اب یہ ہے کہ ویکیوم خود کوئی چیز ہے. لیٹسٹ جو سائنٹسٹ اب ڈسکشن کر رہے ہیں وہ جو ہم علم کلام کی گفتگو ہوتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جوائن کرنا چاہیے. بڑا زبردست اس میں خود ان ایتھیزم کے خلاف بڑا زبردست انہی لوگوں نے کچھ نئی چیزیں نکال دی ہیں. جس چیز کو ویکیوم کہا جاتا تھا پتہ چلا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ خود بھی ایک چیز ہے. تو اب تک جو تھا یہ بالکل لیٹسٹ تھیوری ہے, بڑی زبردست قسم کی فینٹم اور کیا ہے کوانٹم فزکس اور اس کے وہ تو ابو عالیہ جب سمجھاتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ. یہ ڈارک میٹر جو ریکارڈڈ ہے جو ڈارک میٹر کہتے ہیں نا 90% جو ہے اسپیس ہے وہ ڈارک میٹر سے فلڈ ہے جو کہ ایکچوئل سبسٹنس ہے جو ہمیں نہیں پتہ. کہتے تھے کہ یہ سسٹم یہ کچھ نہیں تھا, اب وہ کہتے ہیں وہ تو خود ایک سبسٹنس ہے موجود. تو یہ سب تو ان کا ہوا میں اڑ گیا. اسی لیے وہ ریکارڈنگ جو ہے آپ لوگ تو شریک نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگ مستغنی ہیں اس سے, لیکن بہت ضروری ہے. وہ تو وہ رکھا ہی اصل میں اسی طرح کہ آپ احباب کو اس کا فائدہ ہو. ابو عالیہ کے جو لیکچر سنڈے کو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے اس طرح کے, کیونکہ وہ بہت ٹھیٹھ ہیں معاملات میں. ایسٹرو فزکس انہوں نے کچھ پڑھا ہے بہت زبردست, تو ہائی فائی لیول کے فزکس میں. وہ تو اپنا ماسٹرز کر رہے تھے, دین کے لیے چھوڑا انہوں نے, اور انتہائی متقی آدمی ہے. دنیا کو انہوں نے جس طرح تج دیا ہے, اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پروفیسر بن کے اب تک عیاشیاں کر رہے ہوتے, ایک پائی نہیں کماتے تھے. ایسے شخص کے ساتھ تو جڑا رہنا چاہیے, با کمال آدمی. کون ہے یہ؟ ہو سکتے ہیں وہ ٹھیٹ دیوبندی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن دیوبندی شیخ ان کے کافی ہے ہمارے لیے. سلفی سے دیوبندی شیخ اور ویسے حنبلی ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن علم عمل کی ہے بہت بہت. کن کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابو عالیہ ہمارے استاد دوست سب کچھ ہے, بہت سیکھا میں نے, تحاشا پڑھا. آپ سے ان کے لیکچر کی کوشش کریں گے صحیح شرکت ہونے کی. ان کے ضرور کیا کیجیے. سنڈے کل ہوگا لیکچر ان کا 4:30 بجے ہوتا ہے ہر سنڈے کو. علم کلام کے جو ہمارے تقریباً 12-15 ہو چکے ہیں, ان جو سائنس انہوں نے پڑھائی وہ انگریزی میں لیکن کرتے ہیں, اردو نہیں آتی ان کو. وہ بہت ضروری ہے سننا, جس کو ذرا سا بھی علم سے کچھ بھی ہے, اس لیے کہ آپ ان چیزوں کے بغیر جواب دے ہی نہیں سکتے. مجھے تو جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ انہی سے رجوع کرتا ہوں. آن لائن ہے جی جی, ان کے وہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں, بس وہ سن لیجئے اور اپنی ذہنوں کو کھول لیجئے ان کو پڑھنے کے لیے. وہ تو بہت کام صبح شام ان کا کام ہی ہے, یہ علمی کام ہے, تو تحقیقی کام بہت کرتے ہیں, بہت پڑھاتے ہیں. یوٹیوب میں نہیں آپ کو لنک بھیجیں گے, وہ ہماری ویب سائٹ کا ہے. وہ پبلک کرنا پسند نہیں کرتے, تو شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, صرف ان لوگوں کے لیے جو ہے. لیکن وہ لوگ جو 4 بجے والی کلاس ان کی اٹینڈ کریں ان کے لیے تو ٹھیک ہے. جو خالی سب بعد میں ہی کریں گے کیونکہ وہ کہیں اور ہیں, تو وہ عذر الگ سے پیش کر کے الگ سے پرائیویٹلی اس کی اجازت لیں گے. لیکن وہ بہت اہم ہے مسئلہ. یعنی میں اس کو مدرسہ ختم کرتے بھاگ کے آتا ہوں اس کے لیے. حالانکہ میں جو تقریباً یہ 15 سال سے ان سے کتابیں اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہوں. بیچ میں گیپ آ گیا تھا پھر, لیکن اس کے باوجود بھی چلتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ آرٹیکلس دیکھتا رہتا ہوں, اور اب بھی بہت نئی باتیں پتہ چلتی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ بہت سارے دنیا کے جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور محلے میں رہتے ہیں ایک گلی چھوڑ.
اور نہ اس یہ مسجد والے، پہلے تو میں ان کے دروس یہاں مسجد میں کرواتا تھا لیکن لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کیا کریں. اللہ سب کو ہدایت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اور رحمان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کی شان شان نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکے کو لے، یعنی اپنی اولاد بنائے. ما ينبغي فعل اور للرحمن متعلق، اور ان يتخذ ولدا یہ فاعل ہے، محل رفع میں ہے ينبغي کا. المصدریہ یتخذ فعل با فاعل اور ولدا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے فاعل محلا مرفوع اور جملہ فعلیہ ہو گیا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا عبدا عبدا. نہیں ہے کوئی یہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں مگر یہ کہ وہ آئے گا رحمان کے پاس بندگی کی حالت میں. بندگی نفی کا ترجمہ کرو تو اچھا، کیونکہ ہے نا، بالکل نہیں. تو ان نافیہ کلو مبتدا، کلو موصوف اور من فی السماوات والارض یعنی من وجد فی السماوات والارض موصول صلہ مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا بنا دیں گے. ایک یہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کلو کو ہم مضاف بنا دیں اور من فی السماوات والارض یہ موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنا دیں اور الا حصر کے لیے ہیں. آتی الرحمن عبدا، آتی عطا یاتی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. آتی الرحمن عبدا، تو رحمانی یہ مضاف الیہ لیکن محلاً یہ منصوب ہے، رحمان کے پاس آئے گا. تو آتی کے اندر ضمیر جو ہے اس میں فاعل کی، اس کو ہم ذوالحال بنا دیں گے اور عبدن کو حال بنا دیں گے اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل اور رحمان مفعول ہے. تو گویا کہ اس میں فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے، آتی اس میں فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. حضرت یہ موصوف صفت کیسے بنے گا؟ کلو من فی السماوات والارض اصل میں نفی کے بعد جب کلو آتا ہے اور وہ کلو کے بعد من آتا ہے تو وہ من کو ہم موصوفہ بناتے ہیں. جیسے کلو ہے نا، تحت النفی آیا نا، جی 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 اور اس کے بعد من آیا تو ایسی صورت میں من کو موصوفہ بنا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ کل کو موصوف کہہ دیں گے اور من کو صفت بنا دیں گے اس طریقے سے، اور موصوف صفت مل کر کے مبتدا بنا دیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. لقد اس میں تو اگر تحت نفی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. نہیں، یہ تحت النفی ہو تب من، اچھا صرف تب اسی صورت میں، اسی صورت میں ہے. یہ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا. تو یعنی کہ کلو من علیہ فان اس میں نہیں ہوگا موصوفہ؟ ہاں ہوگا نا، یعنی کہ اس میں نفی تو نہیں ہے، کلو من علیہ فان. ہاں اس میں نہیں ہوگا، نہیں اس میں نہیں ہوگا. اچھا ایسے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ کلو بھی ہونا چاہیے اور من، کیونکہ کلو مبتدا ہے، یعنی کلو ایک وہ کلو کے بعد من ہو تب کی بات ہے. صاحب اس کی صفت کلو کے بعد من ہو، ان کی ضرورت نہیں لگتی ہے. ایوری ون ہو، تو ایوری ون ہو کر کے اسی کی تو صفت آ رہی ہے. آگے پورا جملہ اس نکرہ کا جملہ ہی تو ہے. جی جی جی. کلو نکرہ اور من جو ہے وہ اس کی صفت ہوگی، اور کیا بنے گا؟ پورا جملہ نکرہ کے حکم میں ہو کر اس کی صفت بننی چاہیے.
اور یہ کلو ہمیشہ ایک پیش سے ہی آتا ہے مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو پہ تنوین نہیں آتی؟ کل یومین بھی تو آتا ہے، یہ آپ کے بھی ہدایت النحو میں آنے والا ہے، یہ تنوین نہیں آتی کلن پہ، کلن نہیں ہوتا، یعنی کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. جی وہ ہے نا تنوین. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ یہاں پہ تنوین نہیں ہے تو اس کا مطلب مضافی یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ بنایا جائے، ہاں تنوین نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ صرف ایک ہے نا تو مضاف میں نہیں ہوتی، ایسا ہی پتہ نہیں مکس نہ ہو گیا. ہاں بالکل مضاف مضاف الیہ کیا جائے، پورے جملے کو مضاف الیہ اگر کیا جائے، لیکن اصل مضاف الیہ ٹھیک رہے گا. ہاں لیکن وہ اصل میں معنی کے حساب سے جچتا نہیں نا، ہر چیز جو ہے اس کا کل بھی کر رہے ہیں، کل کو کل سے مضاف کر رہے ہیں، کل کا کل. بھائی حفیظ یہ ان کو اس آیت کے تحت دیکھو نا وہ نکالو نا. جی وہ میں نے کھولا ہے تو میں شیئر کرتا ہوں اس پہ. رحمۃ اللہ علیہ کے یاد. جی میں وہی کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے فاروق؟ جی 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 میں یعنی کلو بھی ایوری ہے، من بھی، دونوں مطلق ہے، بالکل ہی ہر ایک میں سے ہر ایک. جی بالکل بالکل سب کے سب. تو تاکید تو ہو سکتی ہے پتہ نہیں، لیکن اللہ عالم دیکھنا چاہیے. اچھا سوال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان كل من في السماوات والارض اي ما منهم احد من الملائكه والثقلين الا اتي الرحمن عبدا اي الا وهو ملوك له تعالى يأوي اليه عز وجل بالعبوديه والانقياد لقضائه وقدره سبحانه. فالاتيان معنوي وقيل هو حسي والمراد الا اتي محل حكمه وهو ارض المحشر منقاد لا يدعي لنفسه شيئا مما نسبوه إليه وليس بذاك كما لا يخفى. ومن موصول بمعنى الذي وكل تدخل عليه لأنه يراد منه الجنس كما قيل في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وكل الذي حملتني أتحمل. وقيل موصوفة لأنها وقعت بعد كل نكرة. ہاں ٹھیک ہے. اور کہا گیا کہ موصوفہ ہے اس لیے کہ وہ واقع ہوا ہے کل نکیرہ کے بعد، اس کے ایسے واقع ہونے کی طرح جیسے رب کے بعد کوئی آتا ہے تو رب کے بعد جیسے من آیا نا، ایسے گویا کہ کل کے بعد من ہے. ورجح فی البحر الاول، بحر میں پہلے کو ترجیح دیا، مطلب یہ کہ من موصولہ ہونے کو. بأن مجیئہ موصوفۃ بالنسبۃ الی مجیئہ موصولۃ قلیل، اس لیے کہ من کا موصوفہ ہونا اس کے موصولہ ہونے کی بنسبت قلیل ہے، مطلب یہ کہ موصوفہ ہونا قلیل ہے اور موصولہ ہونا زیادہ ہے. وقرا عبداللہ، اس کے بعد تو آتین والی کی رات بتا رہے ہیں کہ آتین تنوین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آتین بالتنوینی اور رحمان کو منصوب پڑھیں گے. آتین الرحمن یوں ہو جائے گا، آتین الرحمن آتین الرحمن. اور عبد کا منصوب دونوں قرات میں حال کی وجہ سے ہو گیا نا، آتی پڑھو یا آتین پڑھو، عبد کو تو وہ حال کی وجہ سے منصوب پڑھنا ہی پڑنا ہے. واستدل بالآیات علی ان الوالد لا یملک ولده وانه یعتق علیہ اذا ملکه، اس سے استدلال کیا گیا کہ من ملک ذا رحم محرم فهو عتق علیہ. اچھا آپ کے پاس کیا ہے ہدایت القرآن میں دیا ہے انہوں نے اضافت والی کیفیت؟ یہ دیکھو اس میں اضافت تو نہیں ہے دونوں والوں میں نا. ہاں دونوں میں انہوں نے نہیں دی. آپ کے میں پاس نے نہیں دیکھا، نہیں میں دیکھا ابھی کھولوں گا. دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے. تو حضرت اس اصل میں مجھے یہ مین مسئلہ ہو رہا ہے کہ کلو پہ کیونکہ تنوین نہیں ہے تو اس لیے اس کا ذکر نہیں آ رہا کہ تنوین کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ والا جو ہے میں چیک کرتا ہوں اس میں اگر مجھے آتا ہے. یعنی ہم اس کو جب من موصولہ بنائیں گے ہاں تو اضافت تو ہو سکتی ہے، اضافت میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. اضافت لیکن میں حضرت خالی کہہ رہا ہوں کہ من فی السماوات والارض کا کل، من تو خود ہی کل ہے نا، من مطلق ہونے کی وجہ سے کل نہیں ہے. من ہوتا تو چل جاتا کلو من ہے نا، پھر باتبیزیہ کر کے کہہ دیتے تو، لیکن وہ بھی اس میں سے کل، یعنی من بھی مطلق، اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ کا ایوری تھنگ، سب کا سب. وہ تو یعنی وہ مانوی طور پہ عجیب سی لگتی بات، یعنی ایسی نکارت سی ہے اس میں. سب کا سب جیسے ہاں جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ تو ہے اس کا سب.
سب کچھ دے وہ دو. تو جو کچھ زمین میں ہے تو خود ہی سب ہے. جی تو اب یہ تاکید کے طور پہ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی یہ عبارت ذرا سی یعنی اردو میں بھی ایسی کی جائے تو ذرا نکارت ہوگی اس میں. اللہ معاف فرمائے، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے، بہت ہی اعلیٰ بلاغتی کوئی بات ہو جو سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اعراب القرآن والوں نے اضافہ شاید کیا ہے. ختم ہو گیا. یہ بڑا کرتا ہوں. ان کل من ان نافیہ بمعنی ما لانها مخففہ مہملہ. اچھا کل مبتدا مرفوع بالضمہ، من اسم موصول مبنی علی السکون فی محل جر بالاضافہ. اچھا ويجوز ان تكون النکرة والجار والمجرور نعتها. بل جار مجرور بنا تھا کیا ہے؟ بنا تھا ہے سب. نہیں بنا تو اچھا اسم پھر سے ان نافیہ بمعنی ما اس لیے کہ مخففہ مہملہ ہے. کل مبتدا مرفوع ضمہ کی وجہ سے، اور من اس میں موصول مبنی علی السکون محل جر میں اضافت کی وجہ سے. اور جائز ہے یہ کہ نکیرہ ہو، یعنی کون نکیرہ ہو؟ من نکیرہ ہو، اور جار مجرور فی السماوات جو ہے نا فی السماوات والارض نعتها ہوگی، مجروری نعتها. ہاں ہے نا ایسا ہوتا ہے. یہ نکرہ وہ اس کا نعت ہوگا، یہ نعتها نہیں ہے. تو پھر موصوفہ جیسا ہو جاتا ہے پھر، ہے نا. جی وہ یجوز سے یہ دوسری بات بتائی انہوں نے، سمجھ میں آیا؟ موصول بتایا اور وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ النَّكِرَةُ جو ہے نا، تو اس وقت ہم یوں کہیں گے کہ من نکیرہ موصوفہ اور جار مجرور اس کی صفت بن جائے گی. تو اب یوں ہو جائے گا کہ من کائن فی الارض والسماء. کہاں گیا یہاں؟ ہاں من کائن فی السماوات والارض. تو من موصوفہ اور کائن فی السماوات والارض یہ صفت بن جائے گی. ہاں یہ موصوفہ ہوا ہے نا، اور موصوف صفت مل کر کے پھر مضاف الیہ بنانا پڑے گا. پھر مضاف الیہ بنا رہے ہیں. جی ہاں کلو کا. تو گویا کہ من کو ہم موصول بھی کہہ سکتے ہیں اور من کو موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس سے موصوفہ والی بات واضح ہو گئی کہ موصوفہ کس طرح بنانا ہے، یعنی خود من کو موصوف بنانا ہے، اور کائن فی السماوات والارض جو ہے نا اس کو صفت بنا دیں گے، اور موصوف صفت مل کر کے ہم مضاف الیہ بنا دیں گے کلو مضاف کا، اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنا دیں گے ایک. اور موصول کی صورت میں تو واضح ہے، کلو کو مضاف بنا دیا اور من وجد فی السماوات والارض، تو من موصولہ اور وجد یا استقر فی السماوات والارض سینہ، اور موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا. تو گویا کہ موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ بناؤ یا موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ بناؤ. ان کے کلو جو ہے وہ مضافی بنا رہے ہیں دونوں. مضافی بن رہا ہے. صحیح ہے، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد احصاهم وعدهم عدا. تحقیق کہ اس نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گن رکھا ہے ان سب کو، اور ان کا احاطہ کر لیا، اور ان کو شمار کر لیا ہے، اور ان کو گن رکھا ہے، اور گننا اچھی طرح گننا. شمار کر لیا ہے اور گن رکھا ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز نہیں آئی. جی اس وقت کٹ گئی تھی آپ کی. تو ترجمہ کر دیا لقد احصاهم وعدهم عدا. جی اچھی طرح تحقیق اللہ نے رحمان نے ان کو شمار کر لیا اور ان کو گن لیا، خوب گننا.
لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر اور قد تحقیق کے لیے احسا فعل با فاعل اور ہم مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف اور اد فعل با فاعل اور ہم مفعول اور ادن مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اور ہر ایک آئے گا اس کے پاس رحمان کے پاس، یعنی قیامت والے دن اکیلا اکیلا تنہا. کلہم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنا دیں گے اور آتی اس میں فاعل اور ہاں یہ مفعول ہے، اور جیسے آتی الرحمن اوپر تھا نا ایسے ہی. اور یوم القیامتی کو ظرف بنا دیں گے آتی کا، اور فردن کو حال بنا دیں گے آتی کا اس میں فاعل کے اندر ضمیر ہے اس سے، تو گویا کہ آتی یہ ذوالحال اور فردن حال حال ذوالحال مل کر کے مضاف اور ہی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے یہ خبر بنا دیں گے کلہ مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ فردن بمعنی منفردن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے، اللہ بنا دیں گے ان کے لیے رحمان محبت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی، اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اللہم اجعل عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودتا. اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودتا. یا اللہ تو میرے لیے اپنے پاس عہد بنا دے اور تو میرے لیے مؤمنین کے سینوں میں محبت ڈال دے، مودت ڈال دے. دوبارہ فرمائیے اللہم، میں اس کو نکالوں. اللہم اجعل لی، جی اللہم اجعل، میں لکھ رہا ہوں جی. عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین جی مودتا. شیئر کر لیتا ہوں. شیئر کر دو. مل گیا تو شیئر کر لیجیے. جی جی جی. وأخرج ابن مردويه والديلمي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله تعالى وجهه قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين یہاں ودن ہے، خیر مودن مودت ہے. فانزل اللہ هذه الآیہ. وہ بتا رہی نمبر 4 کیا ہے حوالہ؟ اور فردوس کی میں بھی ہے نا دلمی. جی فردوس. ان حرف مشبہ بالفعل الذین اسم موصول اور آمنو فعل با فاعل واو حرف عطف عملو فعل با فاعل الصالحات مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے سینہ اور موصول سینہ مل کر کے ان کا اسم اور سین یہ استقبال کے لیے. یجعلو فعل اور لہم متعلق یجعلو سے، اور رحمانو یہ فاعل اور ودن مفعول فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. جی پڑھیے. خالد صاحب آپ میوٹ ہو گئے.
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. میں بیچ میں کوئی بول پڑا تھا تو میں نے اس لیے روکیا تھا. چلیں. سو ہم نے قرآن کو یعنی اس کو قرآن کو آسان کر دیا زبان پر آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں متقیوں کو اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں. لدن الد کی جمع ہے، الد الخصام، اسم سم، اعمی عمی، ابکم بکم، اخضر خضر، اعرج ارج. انما کافہ مکفوفہ اور یسرنا فعل بفاعل ہو مفعول بلسانی کا متعلق یسرنا سے، یا یوں کہہ دو کہ بلسانی کا کو ہم متعلق بنا دیں گے ملتبسن بلسانی کا، آپ کی زبان سے ملا ہوا. تو اس وقت یسرناہو میں ہو کی جو ضمیر ہے اس سے ہم حال بنا دیں گے، ہو گویا کہ ذوالحال، اور مختلطاً بلسانی کا تو یہ ذوالحال، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے. لام تعلیل کے لیے اور تبشرہ فعل با فاعل بھی متعلق تبشرہ سے اور المتقین مفعول. فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف پر تنذرہ فعل با فاعل بھی متعلق اور قوما موصوف ضدن صفت موصوف سے مل کر کے مفعول. فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے یہ محلن مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لتبشرہ کو یسرنا سے، اور یسرنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، کتنے لوگوں کو، کتنی قومیں، گویا بستیوں میں سے کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے بستیوں والوں میں سے، گروہوں میں. تو کیا تم محسوس کرتے ہو، دیکھتے ہو کسی ایک کو بھی، یا سنتے ہو ان میں سے کسی کی آہٹ آواز؟ کم یہ ممیز ہے اور من قرن تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر کے مفعول بنا دیں گے اہلکنا کا، اور قبلہم یہ ظرف بنا دیں گے اہلکنا کا. فعل فاعل اور مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ، اور ہل استفہام کے لیے ہے، اور تحسو یہ فعل بفاعل، اور منہم متعلق تحسو سے، اور من احدین من حرف جر زائد ہے، اور احدین لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے. ہل تحس منہم احدا او حرف عطف، تسمع فعل با فاعل اور لہو متعلق، اور رکزن مفعول فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ انشائیہ حل کی وجہ سے. اوپر جو گزرا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات تھی، اور دوسرا حضرت قتادہ سے ایک بات علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے کہ ما اقبل العبد الی اللہ الا اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ، کہ بندہ نہیں متوجہ ہوتا اللہ کی طرف مگر اللہ رب العزت بندوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. یعنی اگر بندوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو سیدھے سیدھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. من اصلح ما بینہ وبین اللہ تعالی اصلح ما بینہ وبین الناس، من کان للہ کان اللہ لہ والی بات ہے. سوال یہ اسی میں ہی حضرت یہاں پہ دوسری حدیث شریف لکھی تھی نا، اذا حب اللہ تعالی عبدا نادى جبریل. شیئر کر لیجیے. ویسے جتنی کام کی چیزیں آیا کرنے سے بیچ میں بیان فرمائے ان کو کاپی کر کے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سارا پائل اپ ہو رہا ہے. حفیظ فاروق اور ارسلان زیادہ اس پہ کام کر رہے کہ وہ سب چیزیں جمع ہو جانی چاہیے. اگر نہیں کی ہے تو ابھی تک گروپ میں پڑی ہوں گی، وہ سب اٹھا کے ساتھ جمع کرتے جائیے، اور کوشش کر کے اس کو جو ہے نا
آہستہ آہستہ ہاتھ کے ہاتھ ٹائپ بھی کر لیا کریں جس کے پاس ٹائم نکلے، یعنی وہ ایسا بن جائے تاکہ حضرت کے وہ جو اس میں ہیں ملفوظات، ہم مجھے اس وقت ہی دل میں خیال آیا کہ ہم یہ کر لیں کہ پورے قرآن کی جو ترکیب ہے ایک خلاصے کے طور پر اس کو پیش کر دیا جائے. تو حضرت کے ساتھ ہم مل کے اس کے ساتھ یہ کام جو ہے، لیکن ہم سب اس میں اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. حضرت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ کام تو انہوں نے کیا، وہ ریکارڈنگ سب ہمارے پاس موجود ہے، اس سے دیکھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. ایک ایک حصہ اس کا کرتے جائیں گے اور آگے بناتے جائیں گے، تو آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا، آپ کی محنت بھی ہو جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، اور حضرت کا کام میں یہ ایک اچھا سلسلہ ہو جائے گا. تو کون کون لوگ تیار ہیں؟ ارادہ کر لیں. جو ارادہ نہیں کر رہے ان کو دھکے دے کے کروایا جائے گا. ارادے میں زیادہ عافیت ہے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں بھائی ہمارا اپنا ارادہ تھا، ثواب بھی مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات، یہ ہے. میں تو نکما آدمی، مجھے ٹائم مل ہی نہیں پاتا، ہر کام آدھا آدھا کر کے چھوڑ دوں. حضرت کی اتنی ساری چیزیں میرے پاس جمع ہے، بس بیٹھے ہوئے. آپ حضرات سے یہ سب کام لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فائدہ ہوگا آپ کا، سب کا جاریہ بن جائے گا. پورے قرآن کی ترکیب اردو زبان میں بہت کم ہی ہوئی ہوگی، لیکن یہ درس نظامی میں تو ہے ہی نہیں نا. جی درس نظامی میں تو ہے ہی نہیں. تو پڑھائی نہیں جاتی حضرت، اسی لیے تو میں نے یہ رکھا کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. درس نظامی میں تو اما پڑھا دیتے ہیں خالی، اس کی ترکیب ٹھیک ہے، اس کے بھی فوائد ہیں، لیکن کتنی اس میں دیکھیں قیمتی باتیں آ جاتی ہیں، نہ وہ یاد رہیں دیوبند گی میں، نہیں. نہ سہارنپور میں، نہ لکھنؤ کہیں میں، نہیں کسی بھی جگہ قرآن کریم کی ترکیب نہیں ہے. نہیں کرا جا سکتا، وہ ٹائم ہی نہیں ہے. کتنا ٹائم کیسے لگائیں گے؟ مسائل بیچاروں کے اتنے ہیں، تو کم از کم اتنی استعداد تو پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو جمع کیا جائے، لوگوں کا ذوق بنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آئیں گے. آپ کے میزان حسنات میں جائے گا، آپ نے شروع کرا ہے. اللہ اکبر. لالچ تو مجھے تھی ضرور، لیکن ہے نکما پنساری محنت تو یہ لڑکے کر رہے ہیں بیچارے پڑ گئے، تو مجھے تو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. اللہ بس دعا فرمائے. تو اس حدیث کے تحت، اس آیت کے تحت یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حب الله تعالى عبدا نادى جبريل انی قد احببت فلانا فاحبه فینادی فی السماء ثم تنزل له المحبة في الارض فذلك قوله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کل ہم حضرت کے پاس جب گئے تو پتہ چل رہا تھا نا لوگوں کی محبت ان کے لیے کیسے، کہاں سے محبتیں ٹوٹتی ہیں ان کے لیے لوگوں. لیکن ذہن میں رہے کہ حوالوں کے ساتھ لکھتے ہوں گے، میں دیکھا ہے ارسلان تو لکھتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ ڈھونڈنا پڑے گا کہاں تھا. اور وہ تو سن کے دوبارہ پتہ چل جائے گا ریکارڈنگ سے. ابھی یہ دفعہ پورا ہو جائے مکمل، یہ کچھ حصہ ہمیں گھومنا بھی پڑے گا حضرت. ویسے آپ کو الرٹ کر رہا ہوں جو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا اس لیکن بہرحال چلتا رہے گا، اس سے ذرا اور اسپیڈ ہی کام ہو جائے گا تاکہ پورے قرآن کا ہمارے پاس آ جائے اس طرح سے. اللہ خوب فضل فرمائے. کچھ سوال ہے تو کر لیں. جی تھوڑی سی نخبۃ الفکر دیکھ لی جائے.